قرآن کریم کے 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، ہم سب کو یاد بھی ہوگی، سورہ تکاثر۔ اس کی ابتدائی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک کمزوری بیان کی ہے۔ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، میرے بندو تمہیں غافل کر دیا ہے کثرت کی چاہت نے، تمہیں ڈائیورٹ کر دیا ہے، تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ کمپٹیشن ان ورلڈلی انکریز، دنیا کے مال و اسباب کی کثرت کی چاہت، میرے پاس دنیا کا مال، دنیا کے اسباب، اولاد، دنیا کی تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی، زیادہ ہو جائے۔ اس کثرت کی چاہت نے، اس اور چاہیے کی طلب نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اب کس چیز سے دھوکے میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں کیا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا، تمہیں دھوکے میں ڈال دیا کثرت کی چاہت نے، زیادہ کی چاہت نے۔ کس چیز سے غافل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں کیا۔ یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ تمام چیزیں، اصل میں عربی میں لہو کا جو لفظ ہوتا ہے نا، لہو کہتے ہیں کسی غیر اہم چیز کی وجہ سے اہم چیز کو چھوڑ دینا، کسی معمولی چیز کے لیے کسی امپورٹنٹ چیز کو چھوڑ دینا، یہ ہے لہو، اور وہی لہو یہاں استعمال ہوا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا سورہ نور کے اندر، تو کیا فرمایا؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ میرے حقیقی مومن بندے وہ ہیں، حقیقت میں مرد کہلانے کے لائق وہ ہیں جن کا کاروبار اور جن کی تجارت اور جن کا لین دین ان کو نماز سے غافل نہ کر دے۔ وہاں بھی تلہیہم اسی سے الہا سے بنا ہے، جو یہاں الہاکم التکاثر آیا اسی سے بنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر اہم چیز، نان امپورٹنٹ چیز کے لیے امپورٹنٹ چیز کو چھوڑ دینا، غیر اہم چیز کے لیے اہم کو چھوڑ دینا، یہ لہو ہے، اور وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا، الہاکم التکاثر۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہم اور آپ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں ایک دن موت آئے گی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ موت کے بعد یہ کہانی ختم نہیں ہو جائے گی۔ اگر کوئی اس مغالطے میں ہے کہ مر گئے تو کام ختم، تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اس کائنات کے بنانے والے کریٹر نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں یوں ہی تو پیدا نہیں کیا ہے۔ اگر ہم دنیا میں اپنی منمانی کی زندگی گزاریں اور مر جائیں اور کہانی ختم ہو جائے، تو پھر نعوذ باللہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلواڑ کیا ہے۔ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا، زمین و آسمان اور دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے؟ مقصد تو ہے۔ اگر مقصد ہے تو اس کا مطلب کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا انسان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ ایک حقیر پانی کا قطرہ تھا؟ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر پانی کے قطرے سے تجھے جمع ہوا خون بنا دیا۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، پھر تو اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں جب جنم لیتا ہے، یا تو لڑکا بن کے یا لڑکی بن کے، میل یا فیمیل کی شکل میں، انسان کی شکل میں تو نمودار ہوتا ہے۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، تو وہ اللہ جو ایک حقیر پانی کے قطرے کے ذریعے جیتا جاگتا انسان پیدا کر سکتا ہے،
کیا وہ اللہ مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، تیرا حساب نہیں لے سکتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں موت آئے گی، یہ بھی ایک ہمارا ایمان ہے، اور موت کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اچھا، یہ جو موت ہے نا، موت ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی اس کو قبول کرنا نہیں چاہتا۔ یہ وہ کڑوا پیالہ ہے جو کوئی پینا نہیں چاہتا، لیکن سب کو معلوم ہے کہ پینا ہے۔ ہر انسان کو معلوم ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ یہ وہ کڑوا گھونٹ ہے جس کو ایک نہ ایک دن پینا ہے، اور ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب پینا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، کوئی نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑھاپے تک زندہ رہے گا، تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہونے والی جوانوں کی موتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ موت کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے۔ یعنی موت آپ سے اپائنٹمنٹ لے کر کے نہیں آئے گی۔ موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے کون سے کام ادھورے ہیں، کون سے پروجیکٹ ہیں جو پورے نہیں ہوئے ہیں۔ موت کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ ایک شادی شدہ انسان کی زندگی میں، اس کے بچوں کی زندگی میں، اس کی بیوی کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، کیا پریشانیاں آئیں گی، موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر انسان صرف موت پر غور کرے تو انسان کو اپنی اوقات پتہ چل جائے، اپنی ویلیو پتہ چل جائے، انسان کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے انسان کو معلوم ہو جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اے میرے بندو، ہر نفس کو، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ جس کے اندر جان ہے اس کو ایک دن بے جان ہونا ہے، سب کو مرنا ہے۔ اور یہ نہ سمجھ لینا کہ مرنے کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں قیامت کے دن تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اے مجرموں، اے غلط کام کرنے والو، اے اللہ کو ناراض کرنے والو، کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ مرنے کے بعد تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ نہیں ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے عمل کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انسان اس دن کے بارے میں سوچے میرے بھائی، جس دن انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر انسان یہ تصور پیدا کر لے، واللہ دنیا کی ہر برائی سے انسان توبہ کر لے گا، دنیا کا ہر کرپشن ختم ہو جائے گا، دنیا کی ہر گندگی ختم ہو جائے گی اگر یہ ڈر پیدا ہو جائے۔ جانتے ہو ہمارے نبی کے اوپر قرآن کی آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ The last verse of the Quran revealed on the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، آخری آیت جو پیارے رسول پر اتری ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، 281 نمبر کی آیت۔ یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد 7 دن کے بعد یا 8 دن کے بعد اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس آخری آیت میں اللہ نے میسج کیا دیا ہے وہ غور کرنے کی بات ہے۔ اگر انسان اس ایک آیت پر غور کر لے تو انسان کی زندگی میں سدھار آ جائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اے غلط کام کرنے والو، اے زنا کرنے والو، اے قتل کرنے والو، اے چوری کرنے والو، اے بےایمانی کرنے والو، اے شراب پینے والو، اے اللہ کو ناراض کرنے والو، تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم زمین کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، اللہ کی پکڑ سے تو نہیں بچ سکتے۔ تم رہو گے تو اسی یونیورس کے اندر، تم رہو گے تو اسی کائنات کے اندر، کائنات کے کسی بھی چپے میں چلے جاؤ تمہیں اللہ کے سامنے پیش تو ہونا پڑے گا، تم اللہ سے تو نہیں بچ سکتے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پھر ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جب اللہ حساب لے گا تو پورا پورا لے گا۔ ہمارا ایمان ہے قیامت کے دن میزان قائم ہوگا۔ میزان مینس اسکیل، ترازو، ایک ترازو ہوگا۔ اس ترازو کی کیا حقیقت ہے یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، وہ ترازو دکھنے میں کیسا ہے، لیکن اس ترازو پر جو اعمال کو تولا جائے گا، اللہ اکبر، وہ کیسا ترازو ہوگا؟ اللہ کہتا ہے سورہ مومنون کے اندر، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی اتیاچار، کوئی انیائے نہیں ہوگا۔
کسی کے ساتھ کوئی انجسٹس نہیں ہوگا، کوئی نا انصافی نہیں ہوگی. فلا تظلم نفس شیئا، قیامت کے دن جو ترازو ہوگا اس پر سب کے اعمال کو تولا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز تیرے پاس ہوگی، رائی کے دانے کے برابر تو نے کوئی گناہ کیا ہوگا، کوئی نیکی کی ہوگی، اللہ کے ترازو پر وہ بھی سامنے آ جائے گی. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو کافی ہو جائیں گے. سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا ہے اللہ کے نبی میرے کچھ غلام ہیں، وہ کبھی کبھی میری نافرمانی کر دیتے ہیں، میرے ساتھ بدتمیزی کرتے تو میں سزا دے دیتا ہوں، مار دیتا ہوں، برا بھلا بھی کہہ دیتا ہوں، تو کیا اللہ کیا میری پکڑ ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے غلاموں کی طرف سے ہونے والی نافرمانی اور ان کی طرف سے ہونے والی بدتمیزی زیادہ ہے اور تمہاری سزا کم ہے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہاری کچھ نیکیاں بڑھ جائیں گی، کچھ گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر اس کا الٹا ہو گیا اور تمہارے غلاموں کی طرف سے ہونے والی بدتمیزی کم ہے، ان کی نافرمانی کم ہے اور تمہاری سزا زیادہ ہے، تمہارا پنشمنٹ زیادہ ہے، تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی. تمہاری کچھ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے ذمے کچھ گناہ بڑھا دیے جائیں گے. صحابی نے اتنا سنا، کنارے جا کر کے دہاڑے مار مار کے رونے لگے. اے اللہ کے رسول، آپ نے تو بڑی خطرناک بات بیان کر دی، اگر میری سزا زیادہ ان کی نافرمانی کم، اللہ کیا میری پکڑ ہوگی؟ اے اللہ کے رسول، میں نے کوئی ناپ تول کے سزا تو نہیں دی ہے، میں نے کوئی کیلکولیٹ کر کے تو سزا نہیں دی ہے. اے اللہ کے نبی، یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا رسک ہے، میری نیکیاں خطرے میں، میرے اوپر گناہوں کا وبال آنے کا ڈر ہے. آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو کی تو سامنے آ جائے گی. صحابی رونے لگے، زار و قطار رونے لگے، اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، میں سارے غلاموں کو انی اشہدکم علی انہم احرار کلہم، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں. یہ جو ڈر ہے میرے بھائی، اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر، اللہ کے سامنے پیش کیے جانے کا ڈر، یہ ڈر اگر آ جائے نا تو انسان کی زندگی سنور جائے گی. اور یہی میسج اللہ نے اس آخری آیت میں دیا ہے جو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے نازل کی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، میرے بندو ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے. اس کے بعد اگلی بات اللہ نے یہی کہی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے عمل کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. دنیا میں ہماری نظروں میں سکسیسفل کون ہے؟ جس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہوں، اچھا گھر ہو، بیوی بچے سکون سے ہوں، اچھی جاب ہو، آمدنی کے اچھے ذرائع ہوں، دنیاوی اعتبار سے کوئی ہماری نظر میں تو یہی ہے نا سکسیس. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی ایک طریقے کی کامیابی ہے. دنیا میں انسان اگر سکون کے ساتھ اپنے بال بچوں کے ساتھ کشادہ مکان میں ہے، روزی روٹی کی آمدنی کے ذرائع اچھے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر صرف یہی کامیابی نہیں ہے. اللہ نے اسی آیت میں حقیقی کامیابی کا مطلب بھی بتایا. فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، میرے بندو حقیقت میں کامیاب وہ انسان ہے
جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دنیا میں اگر اس نے کچھ تکلیفیں بھی اٹھائی ہو، بہت اچھی زندگی اس کو نہ ملی ہو، بیماریوں میں رہا ہو، آزمائشوں میں رہا ہو، تکلیفوں میں رہا ہو، لیکن کل اللہ کی عدالت میں اگر یہ فیصلہ کر دیا گیا میرا یہ بندہ جنتی ہے، میرے اس بندے کو جہنم سے بچا لیا جائے، تو وہ کامیاب ہے۔ اور دنیا میں بڑے اونچے اونچے مکانوں میں رہ کے کیا کر لیا، بڑی لگزریس لائف گزار کر کے کیا کر لیا، دنیا میں آرام دہ بستر پہ سو کے کیا کر لیا، اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ بندہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ کامیابی تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی نظر میں کامیابی اور حقیقی کامیابی یہی ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ لیکن انسان اس کامیابی سے بھاگ رہا ہے، اس کامیابی کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہے، اس کامیابی کو چھوڑ کے دنیا کو کامیاب بنانے کے چکر میں پڑا ہے، آخرت کی اسے کوئی چنتا نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جبکہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی کون سی چیز ہے جو پرماننٹ ہے؟ اس خوبصورتی پر ہمیں ناز ہوتا ہے، ایک دن وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ جس جوانی پر ہم اتراتے ہیں، بڑھاپا آتا ہے، جوانی ختم، کمزور ہو گئے۔ جس دولت پر ہمیں ناز ہے، جس دن مر کے جائیں گے ساری دولت وارثوں میں بڑھ جائے گی، ہم تو خالی ہاتھ دنیا سے جائیں گے۔ جن مکانوں اور بلڈنگوں پر فخر ہے، یہ سب چھوڑ کر کے 2 گز زمین کے اندر ہم دفن کیے جائیں گے۔ جن کپڑوں اور جن ڈریسز پر ہمیں فخر ہے، یہ سارے کپڑے کینچی سے کاٹ کے ہمارے بدن سے کپڑے کاٹ کے اتارے جائیں گے اور ہمیں نہلایا جائے گا۔ انسان اگر اپنی موت پر غور کرے میرے بھائیوں، انسان کو اپنی بے بسی پتہ چل جائے۔ دنیا میں انسان نہاتا ہے، اس کے دنیا بھر کے نخرے ہیں، فلاں برانڈ کا صابن ہونا چاہیے، فلاں برانڈ کا شیمپو ہونا چاہیے، فلاں فیس واش ہونا چاہیے، داڑھی کے لیے وہ فلاں لوشن لگا رہا ہے، بال کے لیے فلاں لوشن لگا رہا ہے، گیزر سے نہا رہا ہے، گرم پانی سے نہا رہا ہے۔ مرنے کے بعد یہ سارے نخرے تیرے ختم۔ تجھے تو تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے میں تو دنیا میں ہمیشہ گرم پانی سے نہایا کرتا، تو مجھے ٹھنڈے پانی سے کیوں نہیں لا رہا؟ اللہ اکبر۔ آج دوسرے تیرے بدن سے کپڑے اتار کے تجھے نہلا رہے ہیں۔ دنیا میں جن کپڑوں پر تجھے ناز تھا، وہ سارے کپڑے تیرے وارڈروب میں رکھے ہوئے ہیں، وہ تجھے نہیں پہنائے جائیں گے۔ تجھے وہ سوتی کاٹن کا وہ سفید کفن کا کپڑا جس میں کوئی جیب بھی نہیں ہے، وہ کپڑا تجھے پہنایا جائے گا۔ دنیا میں تیرے پاس گاڑیوں کی لمبی لائن تھی، تجھے بڑا فخر تھا اپنی خوبصورت سواریوں کے اوپر۔ آج تیری بے بسی کا عالم یہ ہے کہ 4 لوگوں کے کندھے پر تیرا جنازہ قبرستان جا رہا ہے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ انسان صرف موت کے اوپر غور کرے، انسان کو اپنی حقیقت پتہ چل جائے گی میرے ساتھی۔ یہ قرآن نے جو یہ جملہ کہا نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ جملہ، یہ سچائی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا دھوکے کی چیز ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ جن بچوں کی پرورش کے لیے آپ اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، یہ بچے کیا قبر میں آپ کے کام آئیں گے؟ کیا کل قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گے؟ یہ بچے اپنے باپ کے مرنے پر بہت روئیں گے، بہت آنسو بہائیں گے، 4 دن کے بعد ان کی زندگی نارمل ہو جائے گی۔ جس بیوی سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، وہ 4 مہینہ 10 دن تک آپ کے مرنے کے بعد عدت گزارے گی، اس کے بعد اس کی زندگی بھی نارمل ہو جائے گی۔ آپ کے بستر پہ کوئی اور سوئے گا، آپ کے کمرے میں کوئی اور رہے گا، آپ کے مکانوں پہ کوئی اور راج کرے گا۔ نہ اس دنیا کے رشتے پرماننٹ ہیں، نہ اس دنیا کی دوستی پرماننٹ ہے، نہ اس دنیا کی مال دولت پرماننٹ ہے۔ ہر جمعہ کی نماز میں آپ سورہ اعلیٰ کی جب تلاوت سنتے ہیں، اس میں یہ آیت آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے کہ نہیں ٹکراتی ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو کہ جو ہمیشہ کی زندگی، جو فار ایور ہے، جو پرماننٹ ہے،
اس زندگی کو چھوڑ کر یہ 4 دن کی زندگی کے پیچھے تم دیوانے بنے ہوئے ہو۔ میرے بندو، تمہاری عقل کہاں گھاس چرنے چلے گی؟ تمہارا دماغ، تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، تمہارا سینس کہاں چلا گیا؟ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت تو زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تم آخرت کو چھوڑ کے دنیا کے چکر میں کیوں پڑے ہو؟ اپنے پیارے رسول کی زندگی اٹھا کے دیکھو میرے پیارے بھائیوں، نبی کے صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو۔ ایسا نہیں کہ ان کے پاس مال کی کمی تھی، اسباب کی کمی تھی، لیکن انہوں نے دنیا سے زیادہ آخرت کو ترجیح دی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جب آرام دہ بستر پیش کیا گیا، آپ نے اس کو بھی قبول نہ کیا۔ آپ نے فرمایا مالی ولد دنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں۔ ایک مسافر کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے۔ یہ دنیا میرے لیے ٹیمپرری پلیس آف دا ریسٹ ہے، یہ ٹیمپرری میرے لیے ریسٹ روم ہے، یہ وقتی آرام گاہ ہے، یہ میرا ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ میری منزل نہیں ہے، میری منزل آخرت ہے۔ یہ تصور دیا ہے اللہ کے رسول نے، یہ کانسیپٹ دیا ہے پیارے رسول نے، یہ کانسیپٹ دیا ہے اسلام نے۔ میرے بھائیوں، موت کو یاد کرو۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جب ہمارے گھر میں کوئی میت ہوتی ہے، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی جنازہ اٹھتا ہے، تو وقتی طور پر ہمیں موت یاد آتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہمیں مرنا ہے، لیکن 4 دن کے بعد جب وہ میت ختم، جنازہ ختم، تو ہمارے ذہنوں سے موت کا تصور بھی ختم۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ یہ بات تمہارے ذہن میں رہے کہ موت آئے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی عبداللہ ابن عمر کا کندھا پکڑ کے کہتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے یا مسافر زندگی گزارتا ہے۔ ایک پردیسی ہے، اپنے وطن سے دور کہیں رہتا ہے، اسے دنیا کی جتنی نعمتیں بھی مل جائیں، ذہن کے کسی نہ کسی کونے میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اپنے وطن میں نہیں ہوں، میں اپنے لوگوں کے بھی، میں غیر جگہ ہوں، میں پردیس میں ہوں۔ تو جس طریقے سے انسان پردیس میں زندگی گزارتا ہے، جسے اپنے حقیقی وطن کی بار بار یاد آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں ویسے زندگی گزارو، یا مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ مسافر سفر میں جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ پورا کمرہ لے کے چلا جاتا ہے، وہ اپنے بیگ میں ضرورت کی چیزیں لے کے جاتا ہے، اتنی ہی چیزیں لے کے جاتا ہے، بہت زیادہ لگیج لے کے نہیں جاتا کہ مجھے سفر کرنا ہے۔ دنیا میں اس مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ تم دنیا میں پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آؤ، پرماننٹ تمہارا گھر آخرت کا گھر ہے، وہاں کی تیاری کرو۔ اور عبداللہ ابن عمر نے جب یہ حدیث سنی تو سننے کے بعد وہ کہتے ہیں، جن لوگوں کو وہ حدیث بیان کرتے ان سے کہتے ہیں کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ یعنی ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کے گزارو۔ جب شیطان گناہوں کے راستے پہ لے کے جائے تو سوچو کہ اسی گناہ کے دوران اگر موت آ گئی تو کیا عالم ہوگا۔ اگر وہی شراب پیتے ہوئے، وہی زنا کرتے ہوئے، وہی حرام کام کرتے ہوئے اگر موت آ گئی تو کیا انجام ہوگا؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ایک انسان حج کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا، انتقال ہو گیا اس کا، نبی نے فرمایا اس کو اسی کے احرام کی چادر میں ہی کفنا دو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن بھی اسی احرام کی چادر میں اٹھے گا اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا، تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا۔ انسان جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو جب یہ بات ہے میرے پیارے ساتھ کہ انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا تو انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے۔ اور یہ بات یاد رکھو، موت آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی، اور موت جب آئے گی تو آپ کو چانس نہیں دے گی، موقع نہیں دے گی۔ سورہ واقعہ کی آخر کی آیات ذرا دیکھیے آپ، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، میرے بندو یاد کرو
جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، جب روح کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ مرنے والا مرنے کے قریب ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ انسان مر رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور اے میرے بندو، تم تو مرنے والے کی چارپائی کے پاس بیٹھے ہوئے ہو، بیوی اس کے سرہانے بیٹھی ہے، بچے اس کے دائیں بائیں بیٹھے، بچوں کو لگتا ہے کہ باپ سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں، بیوی کو لگتا ہے کہ شوہر سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سے بھی زیادہ قریب تمہارا رب ہے، اللہ تو تم سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تو اپنے بندے کی شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو میرے بندو، ہم تو قریب ہیں مرنے والے کی سب سے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اے میرے بندو، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی پاور نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو ذرا تم مرنے والے کو موت سے بچا کر کے دکھا دو، ذرا اس کی روح کو واپس کر کے دکھا دو۔ نہیں کر سکتے، تم موت سے نہیں بچا سکتے۔ اے انسان، تو ٹیکنالوجی کے جس معیار تک پہنچنا چاہے تو پہنچ جائے، تیرے پاس موت کا کوئی سولوشن نہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی آپ سے کہے گا کہ نہیں صاحب، ان کو اب دوا کی نہیں، ان کو دعا کی ضرورت ہے۔ موت کا سولوشن نہیں آپ کے پاس، موت آئے گی، اور جب یہ موت آئے گی میرے پیارے ساتھی، تو ہمارا ایمان ہے کہ موت کے بعد بھی ایک دنیا ہے۔ ایک تو آخرت ہے، قیامت کے بعد جو دنیا ہے، اور قیامت کے پہلے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اس کا نام برزخ ہے۔ اور یہ برزخ کی زندگی، جس کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، اس کو بھی ہم سب کو گزارنا ہے۔ اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، میرے بندو، جب کسی کی موت کا ٹائم آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے ایک بار تو دنیا میں واپس بھیج دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، تاکہ میں نیک عمل کر لوں۔ مرنے کے بعد انسان دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، اور یہ تمنا اس لیے نہیں کرے گا کہ مکان بنوا رہا تھا ادھورا ہے، اس کو پورا کر دوں، بیٹی کا رشتہ لگا تھا، شادی کرنے والا تھا، شادی کی ڈیٹ پڑ گئی تھی، شادی کر کے چلا ہوں، بیوی کی کچھ خواہشات پوری کرنی تھی، ان کو پورا نہیں۔ انسان مرنے کے بعد اللہ سے دوبارہ آنے کا چانس بھی کیوں مانگ رہا ہے؟ لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں غلط تھا، مجھ سے بڑی چوک ہو گئی، تو ایک چانس اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نیک عمل کروں گا، میں اچھا عمل کروں گا، اپنی ساری غلطیوں کو سدھار لوں گا۔ اللہ فرماتا کلا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، مرنے کے بعد اب دوبارہ دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ کا رول یہی ہے، اللہ کا اصول ہی۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کے دماغ میں یہ تصور ہے کہ جو خودکشی کر لے اس کی روح دنیا میں بھٹکتی ہے، یا ایکسیڈنٹل جو ڈیتھ ہو جائے اس کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں۔ یہ سب بکواس باتیں، فلموں اور سیریلوں کے ذریعے باتیں پھیلائی گئی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دنیا میں کسی کی روح واپس نہیں آتی، کوئی بھوت نام کی چیز اسلام میں نہیں۔ ہاں جنات ہے، جنات کبھی کبھی انسان کو پریشان کرتے، جنات بھی ہماری طرح ایک کریشن ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن کسی کے مرنے کے بعد روح دنیا میں واپس نہیں آتی۔ اللہ نے کہا میرے بندے، تو یہ بات بول تو رہا ہے، لیکن تیری یہ وش کبھی پوری نہیں ہوگی، تیری یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے برزخ کی زندگی گزارنا ہے۔ یہی برزخ کی زندگی جسے قبر کی زندگی کہتے ہیں، اور اس قبر کی زندگی کو ہم سب کو گزارنا ہے میرے بھائی۔ کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو، کبھی کبھی ضروری نہیں باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے یا ماں کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے قبرستان انسان جائے، یہ ضروری نہیں۔ آپ گھر بیٹھے بھی اپنے والد کے لیے دعا کر سکتے ہیں، والدہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھار جایا کرو۔ کیوں جانا چاہیے؟ اس لیے کہ جب آپ قبرستان جائیں گے تو آپ کو کچھ دیر کے لیے احساس ہوگا کہ ہاں یہ ہے دنیا میں میری آخری منزل، آخرت کے پہلے دنیا میں میرا آخری ٹھکانہ یہی ہے۔ میں اپنے فلیٹ میں بڑے آرام سے رہتا ہوں، کمرے میں بغیر اے سی کے سوتا ہوں، یہاں مجھے سونا ہے، اس مٹی کے بستر پہ مجھے سونا ہے۔ وہاں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی اوقات پتہ چلے گی،
آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے داماد ہیں، اور ایک ایسے داماد ہیں جن کے نکاح میں رسول کی 2 بیٹیاں آئیں، اور پوری انسانی تاریخ میں دوسرا سیکنڈ کوئی انسان نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ شرف پوری انسانی تاریخ میں اگر کسی کو ملا ہے تو وہ حضرت عثمان غنی کو ملا ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے کئی مرتبہ ان کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ ہمیں اور آپ تو ذرا سی نیکیاں کر لیں صاحب تو ہمارا تو سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ ہم تو 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کی توفیق مل جائے، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق مل جائے، کچھ حج اور عمرے کی توفیق مل جائے تو ہم تو صاحب یہ سمجھتے کہ ہم نے تقویٰ کے سارے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے، جنتی ہونے کے سارے سرٹیفکیٹ تو ہمیں مل گئے۔ یہ عثمان غنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کئی بار جنتی ہونے کی خوشخبری سن چکے ہیں۔ عثمان غنی جب راستے سے جاتے تھے اور کوئی قبر دیکھ لیتے تھے، قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو زار و قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا عثمان غنی کیا بات ہے، آپ قبر کو دیکھ کے رونے لگتے، قبرستان کو دیکھ کے رونے لگتے؟ جنت کی بات پہ آپ اتنا نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات پہ آپ اتنا نہیں روتے ہیں۔ کہا کہ وہ لوگوں میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے اپنے پیارے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ اور میں نے اپنے پیارے رسول کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، میں نے قبر کے عذاب سے زیادہ بھیانک کوئی منظر نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قبر ہے میرے بھائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب قبر کے عذاب کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے، صرف حدیثوں میں آیا ہے، تو اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اب اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بھئی شریعت جو ہے وہ قرآن و حدیث دونوں کا نام ہے۔ صرف قرآن کی روشنی میں آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز کا تو کہیں طریقہ نہیں ہے قرآن میں، بہت سارے وضو کا طریقہ قرآن میں بس اشارہ کیے گا، آپ جو وضو کر رہے ہیں وہ اس کی ڈیٹیل تو حدیثوں میں ہے، حج کی ڈیٹیل حدیثوں میں ہے، روزے کی ڈیٹیل حدیثوں میں ہے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں کے مجموعے کا نام شریعت۔ ایک جواب تو یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ عذاب قبر کا ذکر قرآن میں ہے، ہاں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو دماغ پر زور ڈالنا پڑے گا۔ میں 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ایک آیت ہے سورہ انعام کی 93 نمبر کی آیت، 93 نمبر کی آیت۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ یاد کرو میرے بندو، جب ظالموں کا، مجرموں کی موت کا ٹائم آتا ہے تو فرشتے اپنا ہاتھ بڑھا کر کے ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اخرجوا انفسکم، اپنی جان ہمارے حوالے کرو، الیوم تجزون عذاب الہون، تمہیں آج ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں، جو جان نکالنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان آج اپنی جان ہمارے حوالے کر، آج تجھ کو عذاب دیا جائے۔ یہ کون سا عذاب ہے جو موت والے دن دیا جائے گا؟ یہ ہے عذاب قبر، یہ ہے برزخ کا عذاب۔ اور دوسری آیت آپ دیکھیے سورہ غافر کی آیت نمبر 45 اور 46، 45 اور 46، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیرا۔ آل فرعون سے مراد کون لوگ ہیں؟ فرعون کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، تو آل فرعون کا مطلب ہوا فرعون کے فالوورز، تو آل فالوورز کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جب ہم بولتے ہیں تو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آل محمد سے مراد صرف اللہ کے رسول کے گھر کے لوگ ہیں۔ یہ نہیں، اللہ کے رسول کے گھر کے لوگ شامل ہیں اس میں، اللہ کے رسول کے خاندان کے وہ تمام اہل ایمان اس میں شامل ہے جو قیامت تک آئیں گے۔ لیکن آل کا یہ لمیٹڈ مطلب نہیں ہے، آل سے وہ تمام لوگ مراد ہوتے ہیں جو فالوورز ہوں۔ تو فرعون کے آل کو گھیر لیا بدترین عذاب نے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور فرعون اور اس کے چمچوں کو، فرعون اور اس کے فالوورز کو صبح شام آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو اور بڑے عذاب میں ڈال دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ قیامت کے دن جو عذاب ہوگا آل فرعون کو وہ الگ ہوگا، اور دنیا میں صبح شام الگ عذاب ہو رہا ہے، اور وہ یہی قبر کا عذاب ہے، یہی برزخ کا عذاب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی ہر نماز میں دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور اسی میں آپ یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس عذاب قبر کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اس موت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں ہم سے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں اس قدر غافل نہ ہو جاؤ کہ تم قبر کی زندگی کو بھول جاؤ، آخرت کی زندگی کو بھول جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اس دنیا میں دنیا میں ٹھیک ہے ہم زندگی گزاریں گے، دنیا کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش بھی ہم کریں گے، ہمیں سکھائے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہیے، لیکن دنیا میں ہم اس قدر غافل نہ ہو جائیں کہ آخرت کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کے بعد کی جو زندگی ہے، برزخی زندگی اور ایسے ہی آخرت کی زندگی، ان دونوں زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں بہترین زندگی عطا فرمائے۔ ہم اگر کسی قسم کے گناہ میں مبتلا ہیں، کسی قسم کی معصیت میں اگر ہم مبتلا ہیں، اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مرنے کے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں اور مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اتم واعلی واجل واکبر۔ حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ محترم حاضرین جمعہ، یہ میرے لیے انتہائی شرف اور سعادت کی بات ہے کہ شہر اڑپی کی اس جامع مسجد میں، مسجد عثمان ابن عفان میں آج آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا ہے۔